ایکسس اخبار نے دعویٰ کیا ہے ایران آنے والے کچھ دنوں میں اسرائیل پر بڑا حملہ کرے گا۔ افریقن اور ترکش منسٹر کانفرنس میں اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی گئی ہے اور ان سے فوری طور پر بمباری روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شام نے گولان ہائٹس پر ڈرون سے حملے کیے ہیں اور شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹی کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسی طرح ناظرین اگر لبنان کی بات کی جائے تو لبنان نے اسرائیل پر 160 راکٹس اور 20 ڈرون سے حملہ کیا ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے لبنان کے حملوں کی بات کریں گے، اور یہ حملے جو ہیں وہ مسلسل اسرائیلی فورسز پر ہو رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ اتنے بڑے حملے ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح حزب اللہ جو ہے وہ مسلسل بمباری کر رہی ہے، مسلسل مقابلہ کر رہی ہے۔ جو سب سے پہلی خبر میرے سامنے آئی ہے ناظرین، حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جنگجوؤں نے آج صبح میٹزوا بستی میں اسرائیلی فوج کی ایک گیدرنگ تھی، ایک بڑا اجتماع تھا، اس کو نشانہ بنایا ہے، اور جس کے نتیجے میں کافی زیادہ جو اہلکار ہیں، فوجی اہلکار ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں ناظرین۔ یہ ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور اب سلسلہ یہ ہے ناظرین، پہلے تو جھڑپوں میں فوجیوں کو مارا جا رہا تھا، زخمی کیا جا رہا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں جہاں پر ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کی گیدرنگز ہو رہی ہیں، وہ پلان کرتے ہیں چیزیں، اپنی مشقیں کرتے ہیں ناظرین، اب ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیلی فوجیوں کی۔ ناظرین اگلی جو خبر ہے ناظرین وہ بھی ایک گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور حزب اللہ کے مطابق برام بستی ہے ناظرین، جہاں پر اسرائیلی فوج کا ایک بڑا اجتماع تھا جس پر راکٹس داغ دیے گئے ہیں، بڑی تعداد میں راکٹس داغے گئے ہیں، اور اس حملے کے نتیجے میں بھی اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچا ہے ناظرین۔ تفصیل تو سامنے نہیں آئی کہ کتنے فوجی اس میں متاثر ہوئے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا حملہ تھا اور نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین حزب اللہ نے ایک اور حملے کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جنگجو جو ہیں وہ شالومی ایک سائٹ ہے ناظرین، وہاں پر انہوں نے راکٹس کی برسات کی ہے، اور یہ بھی ایک اسرائیلی فوجی یہاں پر ڈپلائے تھے ناظرین، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور راکٹس کی برسات لکھا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ راکٹس کی برسات ہے، کوئی 2 4 10 راکٹس نہیں بلکہ راکٹس کی برسات کر کے اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ لیکن حزب اللہ کے مطابق انہوں نے ایک اور حملہ کیا ہے ناظرین، اور یہ روش ہانکرا ایک بستی ہے ناظرین، وہاں پر ایک گیدرنگ تھی، یہ بھی اسرائیلی فوجیوں کی گیدرنگ تھی ناظرین، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس گیدرنگ کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور درجنوں جو اہلکار ہیں ناظرین وہ زخمی ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ناظرین۔ اسی طرح حزب اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے شامیر بستی میں موجود غیر قانونی رہائش گاہوں کو ایک بڑے میزائلی حملے سے نشانہ بنایا ہے، اور وہاں پر بھی انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، کئی گھر جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور کئی لوگ ناظرین زخمی ہو گئے ہیں اس حملے میں، اور یہ ایک غیر قانونی آبادکاری تھی جس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ لبنان سے جنوبی گولان کی طرف تقریباً 20 راکٹس داغے جا چکے ہیں، اور ان راکٹس کے مقابلے میں نقصان ہو رہا ہے، اور یہ جاری ہے، یہ حملہ جاری ہے۔ ابھی 20 راکٹ داغے گئے ہیں، یہ رپورٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی راکٹ جو ہیں وہ داغے گئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین حزب اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگجو جو ہیں وہ قدمت زوی بستی ہے، اسرائیلی فوج کی ایک گیدرنگ تھی، وہاں پر راکٹ سے بارش کی گئی، راکٹس کی بارش کی گئی اور نقصان پہنچایا گیا۔ اب ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ مختلف ایریاز میں، مختلف بستیوں میں اسرائیلی فوج کی گیدرنگز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک دن میں کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں، اور اتنی بڑی بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں کی گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہوگا اسرائیلی فورسز کو۔ اسی طرح ناظرین حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ قطرزرین ایک علاقہ ہے، وہاں پر بھی غیر قانونی رہائش گاہوں کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس ایریے میں جن بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ حزب اللہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین
المائدین کے رپورٹر کے مطابق اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں راکٹس حملے کیے گئے ہیں اور منارہ سیٹلمنٹ میں سائرن کی آوازیں سنائی گئی ہیں اور وہاں پر لوگوں میں اضطراب پایا گیا ہے اور لوگوں سے یہ کہا گیا ہے اس علاقے کو خالی کر دیں کیونکہ یہاں پر کسی بھی وقت بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین کچھ اسرائیلی میڈیا کی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیلی میڈیا کس طرح اس جنگ کو لبنان اور اسرائیل فورسز جو آمنے سامنے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ لبنان کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کی وجہ سے اسرائیلی شہری اپنی پناہ گاہوں میں بند رہ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین یہ انتہائی عام سٹیٹمنٹ ہے جو اسرائیلی میڈیا اب رپورٹ کر رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حملے اس حد تک تیز ہیں کہ جو اسرائیلی ہیں وہ اپنے گھروں تک اپنی رہائش گاہوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، ان کی موومنٹ مکمل بند ہو چکی ہے، وہ گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے، ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اس حد تک بدتر ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کون شخص باہر نکلے اور اس پر کہاں سے راکٹ داغ دیا جائے۔ تو صورتحال اب یہ ہے اور اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس میں اسرائیلی میڈیا بھی ناظرین اور جو اسرائیلی شہری ہیں وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اپنی حکومت کو، اپنے پرائم منسٹر کو ناظرین، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا اسرائیل ہی جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کے خلاف ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کو مشکل کر دیا گیا ہے، ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ کی، ان کا قتل عام کیا، ان میں خوف و ہراس پھیلایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنگ کے 12-13 مہینے گزرنے کے بعد اب اسرائیلی جو ہیں وہ خوف و ہراس کا شکار ہیں، وہ اضطراب میں ہیں، ان کو اپنی جان کا معلوم نہیں ہے کہ کب ان کی کہاں باری آ جائے۔ تو اسی وجہ سے ناظرین اب موومنٹ جو ہے وہ بالکل بند ہو چکی ہے اور لوگ باؤنڈ ہو کر رہ گئے ہیں اپنے گھروں میں۔ اسی طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ مغربی گلیلی میں قبوطز سعار پر ایک ایریا ہے، وہاں پر متعدد راکٹس گرائے گئے ہیں جس کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے، یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین اسی طرح اسرائیلی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے مختلف شہروں میں سیکیورٹی خدشات کے باعث تعلیمی سرگرمیاں کل سے بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین یہ ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے، جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ وہاں پر لوگوں کی معمول زندگی کس طرح متاثر ہوا ہے وہ آپ کو بتایا۔ اب صورتحال ناظرین یہ ہے کہ جو اسکول ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں ناظرین، ان کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاکہ بچوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ ناظرین جو آگ آپ نے کسی اور کے گھر میں لگائی ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ کے گھر میں بھی آنی ہے۔ تو یہی ناظرین آج اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو ظلم کیا ہے، جو اب کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو انہوں نے مظالم فلسطین پر ناظرین ڈھائے ہیں، اب ان کا ریئیکشن آ رہا ہے کہ یہ خود متاثر اس سے ہو رہے ہیں، ان کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے، تعلیم سے بھی ناظرین محروم ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، فیصلہ کیا گیا ہے، یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اس ہفتے لبنان کی طرف سے اسرائیل پر 159 راکٹس اور 10 ڈرونز داغے گئے ہیں۔ ناظرین یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک ہفتے میں 159 راکٹس اور 10 ڈرونز داغے گئے ہیں، اور اگر یہ ناظرین اسرائیلی میڈیا اتنا فگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 159 نہیں بلکہ یہ راکٹس جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، اور یہ 10 ڈرون نہیں، یہ ڈرون جو ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں، چونکہ وہ اپنی چیزوں کو سینسر کر کے بتاتے ہیں، اپنی کیجویلٹیز کی تعداد بھی کم کرتے ہیں، اپنے زخمی ہونے والے اہلکاروں کی تعداد بھی کم کرتے ہیں، اسی طرح اپنے نقصان کو بھی کم بتاتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ انہوں نے حملے بھی جو ہیں وہ لبنان کے اس کو کم یقینی طور پر رپورٹ کیا ہوگا۔ اب ناظرین اسرائیلی میڈیا کا ایک اور خبر ہے کہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ نتن یاہو قیدیوں کی بازیابی اور جنگ ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اور تحقیقات سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ان کو خدشہ ہے کہ قیدیوں کی ڈیل انتخابات اور تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کے مطالبات کا باعث بنے گی۔ اب ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے ناظرین کہ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نتن یاہو قیدیوں کی بازیابی کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور نہ ہی وہ جنگ بند کرنے کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے۔ وہ انٹرسٹڈ ہیں تو صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، اس کو طویل کرنا چاہتے ہیں ناظرین۔ اور ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اگر نتن یاہو کی حکومت گر جاتی ہے، نتن یاہو وزیر اعظم نہیں رہتے ناظرین،
تو پھر یقینی طور پر ان کے خلاف انٹرنیشنل کیسز بنیں گے، چونکہ وہ انٹرنیشنل کرمنل ہیں ناظرین، اور اسی بات کا ذکر کیا گیا اسرائیلی میڈیا نے کہ وہ اپنی گرفتاری سے، اپنے ساتھ ہونے والے سلوک سے اور اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ قیدیوں کی بازیابی کے حوالے سے کچھ پریکٹیکل کیا جائے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ جنگ بندی ہوئی تو ان کی حکومت کسی صورت پہ برقرار نہیں رہے گی، وہ وزیر اعظم اسرائیل کے نہیں رہیں گے، اگر وہ وزیر اعظم اسرائیل کے نہیں رہیں گے تو ان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹس میں ناظرین مقدمات بنیں گے، اور یہ خدشہ ہے کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، چونکہ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے ناظرین۔ یہ اسرائیلی میڈیا اس بارے میں ڈسکس کر رہا ہے، اسی وجہ سے جو قیدی ہیں اسرائیلی، ان کی فیملیز احتجاج کر رہی ہیں مسلسل، اور مختلف ایریاز میں کرٹیسائز کر رہی ہیں احتجاج کر کے نتن یاہو کو، اپنی حکومت کو، کہ وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ ان کے پیاروں کو بازیاب کروایا جائے۔ ناظرین یہ صورتحال ہے اسرائیل کی، اور نتن یاہو کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ بڑا بھیانک ہوگا، بڑا ہولناک ہوگا، چونکہ جیسے ہی اس کی حکومت جانی ہے تو اس نے کٹہرے میں ہونا ہے، اور پوری دنیا اس کے خلاف مدعی ہوگی، پوری دنیا اس کے خلاف مقدمہ لڑے گی، پوری دنیا اس کے خلاف مدعی ہوگی، اور اس کو ناظرین بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ یہ کلیئر ہو چکا ہے، چونکہ یہ انٹرنیشنل کرمنل ہے، انٹرنیشنل کرمنل ہے، اس نے انسانیت کا قتل عام ناظرین کیا ہے، تو اس لیے اس کے لیے تمام راستے بند ہیں، اس کے لیے بچنا بالکل بھی ناممکن ہے۔ اسی طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا کی ایک نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے ایک گروہ سازش کر رہا ہے، جعلی دستاویزات بنائے جا رہے ہیں اور گمراہ کن معلومات جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ ناظرین وہ ظاہری بات ہے کہ چونکہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو اسی لیے یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ ناکام معاہدے بنائے جا رہے ہیں اور سازشیں کی جا رہی ہیں، اور پراپر ایک گروہ جو ہے متحرک ہے۔ ناظرین اسرائیلی چینل کا کہنا ہے کہ خفیہ معلومات کی بڑی تعداد میں لیک ہونے کی وجہ سیکیورٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خفیہ اور معلومات اور دستاویزات کو منتقل کرنا بند کر دیا ہے، اس کے بجائے سیاسی سطح پر معلومات کو سفیروں کے ذریعے لفافوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین یہ سارا جو سنیریو ہے ناظرین یہ اس وجہ سے ہے چونکہ ان کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، ان کی اپنی ٹیپس لیک ہو رہی ہیں، ان کی جو اہم گفتگو ہوتی ہے نتن یاہو کی وہ باہر آ جاتی ہے ناظرین، وہ لیک ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ لبنان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، ایران بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ سفیروں کے بجائے سیاسی سطح پر معلومات ٹرانسفر کی جا رہی ہے اور سفیروں کے ذریعے لفافوں میں خط منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین مارگلوٹ کے سربراہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اپنے گھروں سے باہر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل کسی نتیجے پر پہنچے، لیکن ہماری جو اسرائیل ہے اور نتن یاہو ہے وہ کچھ بھی پریکٹیکل اقدامات نہیں کر پا رہے اس جنگ کے حوالے سے، اور وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہے، جس کی وجہ سے بڑی ہی اضطرابی کیفیت ہے۔ ناظرین اسی طرح اسرائیلی فوج کے مطابق انہوں نے گولان کی طرف کیے گئے 25 راکٹس حملے جو ہیں ان کو مانیٹر کیا ہے، یہ بھی اسرائیلی فوج کا جو بیان سامنے آیا۔ ناظرین اب کچھ خبریں فلسطین کے حوالے سے شامل کرتے ہیں۔ ناظرین مقبوضہ فلسطین میں تحریک حماس کا کہنا ہے کہ لندن میں شائع ہونے والی اخبار الشرق والوسط میں جو خبریں شائع ہوئی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس بارے میں مزید کہا گیا کہ یہ رہنما محمد دیف کی قسمت کے بارے میں چلائے جانے والی تحریک کا ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین یہ تحریک حماس کا کہنا ہے۔ ناظرین اسی طرح ناظرین جو اسرائیلی اپوزیشن لیڈر ہیں ناظرین ان کا ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے اور اس کی نیوکلیر فیسلٹیز کو تباہ کر دینا چاہیے، اور ان کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں ایران کے جواب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر دوبارہ حملہ کر دینا چاہیے امریکی انتخابات سے پہلے۔ اب ناظرین یہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کا بیان ہے جنہوں نے دھمکی دی ہے ایران کو کہ ان کی نیوکلیر فیسلٹی کو وہ تباہ کریں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ایران ہم پر حملہ کرے گا اور پھر ہم جواب دیں گے، بلکہ ہمیں اب حملہ کر دینا چاہیے، ہمیں ایران کے حملے سے پہلے ہی حملہ کر دینا چاہیے۔ وہ اپنی گورنمنٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ انتہائی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو تباہ کر دیں گے۔ ناظرین اب شام کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ ناظرین شام نے اسرائیلی گولان ہائٹ پر ڈرون حملہ کیا ہے
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حملے میں اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے، لیکن اسرائیلی آرمی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ شام سے آتے ہوئے ڈرون کو دیکھا اور اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کو انٹرسپٹ کر دیا۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ڈرون کا مواد خالی میدان میں جا گرا ہے، تو یہ ان کا یہ کہنا ہے، لیکن شام کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ ڈرون حملہ کیا ہے۔ ناظرین، اب ترکی اور افریقن منسٹر کانفرنس ہوئی ہے۔ ناظرین، اس کانفرنس میں یہ اسرائیل کے جو اقدامات ہیں ناظرین ان کی مذمت کی گئی ہے، اور اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر جو بمباری ہے ناظرین اس کو روکا جائے، بلکہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے کوٹ ٹو کوٹ کرتا ہوں کہ اندھا دھند وحشیانہ بمباری اور قتل و غارت کو بند ہونا چاہیے، یہ اس کانفرنس میں کہا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یونروا جو ہے فلسطین کی مدد فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ ناظرین ترکش اور افریقن منسٹر کانفرنس کا بیانیہ سامنے آیا۔ ناظرین، اب ناظرین امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ ایکسس اخبار نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایران کچھ ہی دن میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ خبر جو کہ آج سے 2 دن پہلے سے چل رہی ہے کہ حملہ کرنے جا رہا ہے ایران اسرائیل پر، اور اب ایکسس جو کہ ایک بڑا مستند اخبار ہے امریکہ کا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کسی بھی وقت آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا حملہ اسرائیل پر ناظرین کرے گا۔ اسی طرح ناظرین ایکسس اخبار کا مزید کہنا ہے کہ ان کو امریکی آفیشلز نے بتایا ہے کہ امریکہ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل پر ایک اور حملہ کیا تو اس کے جواب میں ہم اسرائیل کو نہیں روک پائیں گے۔ ایکسس اخبار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر ایران عراق کی حدود کو استعمال کرتے ہوئے بھی حملہ کرتا ہے تو بھی اسرائیل اس کا جواب دے گا۔ ناظرین، یہ بھی اہم چیز ہے جو کہ ایکسس اخبار لکھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکی آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کو وارننگ دے دی ہے، ایران کو وارن کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا اسرائیل پر تو پھر اسرائیل کو نہیں روک پائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایران نے عراق کی حدود استعمال کی پھر بھی اسرائیل اس کا جواب دے گا۔ تو یہ اہم کانا سی اور بڑی مضحکہ خیز بات کی ہے امریکن آفیشلز کی جانب سے۔ کیا پہلے آپ روک پائے؟ کیا پہلے آپ نے کسی حملے کے لیے روکا؟ یہاں پر فائٹر آرگنائزیشنز کے لیڈرز کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت آپ نے روکا؟ تو یہ ایک فضول سا بیان دیا گیا ہے ان کی جانب سے کہ جناب اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم پھر اسرائیل کو نہیں روک پائیں گے۔ بھائی پہلے آپ نے کون سا روک لیا؟ یا آپ میں اتنی سخت ہے کہ آپ روک سکیں؟ آپ تو خود مجرم ہیں، پہلے بھی آپ خود انوالو تھے، آپ نے خود حملے کروائے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں روکیں گے یا روک نہیں پائیں گے۔ تو یہ ساری زبانی جمع خرچ ہے، یہ سب دوگلی پالیسی ہے امریکہ کی کہ امریکہ ایک طرف یہ کہتا ہے دوسری طرف پھر خود جو ہے وہ ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے، ان کے لیے ریسورسز بھی ڈیولپ کرتا ہے۔ ناظرین، تو ناظرین یہ ساری صورتحال تھی، جنگ کا منظرنامہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ناظرین، اور اہم خبریں تھیں۔ یہ جو اپوزیشن لیڈر اسرائیل کے، انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ایران کی نیوکلیر فیسلٹی کو تباہ کرنے کا ناظرین، اور یہ صرف اسی وجہ سے چونکہ بار بار یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب ایران کسی وقت بھی اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، تو اس وقت وہ مکمل طور پر بھوکلاہٹ کا شکار ہیں۔ ایران نے تکنیکا ناچ سنچایا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اب یہ جو امریکن آفیشلز نے بیان دیا ہے ناظرین، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ان کا دماغ گھوم چکا ہے کہ جناب اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ہم اسرائیل کو نہیں روکیں گے۔ بھائی کیا روکنا ہے آپ نے؟ تو یہ ساری آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال امریکن الیکشنز کا اب رزلٹ آتا ہے تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ناظرین کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور کیا جو نئی حکومت ہوگی ان کی اسرائیل کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی، اور کیا وہ جنگ بندی روک پائیں گے، خطے میں امن قائم کر پائیں گے، یا پھر جو کا تو چلتا جائے گا جس طرح امریکہ کی پہلے پالیسی تھی، آگے بھی پالیسی اسی طرح کی رہے گی، اور اس طرح کی پالیسی رہی تو پھر سمجھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ مکمل کھوکھلا ہو جائے گا اور رئیس سے کسر بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، تو یہ آج کی ویڈیو تھی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سارا احوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔